السلام علیکم۔ میں مادی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ موجودہ صورتحال میں اسکول کی جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ لیکچر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ برائے مہربانی اسے توجہ سے سنیں۔ آج کے لیکچر میں ہم کتاب کے حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق نمبر 1 قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض، زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض، قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے، اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ بچوں، قرآن مجید کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچائے گئے ہیں، اور کیونکہ ان احکامات پر رہتی دنیا تک عمل ہوگا اس لیے انہیں کتابی شکل میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اس کے اندر موجود احکام، ہدایات اور واقعات وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان پر عمل پیرا ہو کر مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ پیش کیا۔ عربی زبان پر مبنی اس کتاب میں کلام الہی چھوٹی بڑی صورتوں پر مشتمل ہے، جن کی تعداد 114 ہے۔ یہ صورتیں مختلف موقعوں پر نازل ہوئیں اور اس میں کم و بیش 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس کتاب کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے اور صورتوں کی ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مرتب فرمائی ہے، اور بعد میں اس میں اعراب لگا دیے گئے تاکہ اس کے تلفظ میں غلطی کا احتمال نہ رہے۔ یہ کتاب ہر دور کے انسانوں کے لیے رہنما ہے، کیونکہ اس میں پچھلے انبیاء کرام کی تعلیمات اور عقائد کو دوبارہ بیان کر کے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے ہر انسان کے لیے یہ کامل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے موضوعات کیا ہیں۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل تعارف،
عبادات کے متعلق احکامات، پچھلے انبیاء کے واقعات، جنت و جہنم کا تصور، سزا و جزا کا تصور، حرام و حلال میں تمیز، اخلاقی تعلیمات اور حقوق و فرائض کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشی و معاشرتی معاملات کیسے ہونے چاہئیں، سیاسی اور بین الاقوامی طور پر کیا رویہ ہونا چاہیے، ایک اسلامی ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، ان موضوعات پر بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ غرض ایسا کوئی موضوع یا پہلو نہیں جس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک سے ہدایت نہ مل سکتی ہو۔ گویا یہ ایک انسان کے لیے مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، اور ہم بلا تردد اس کی ہدایات پر عمل کر کے اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ بلا شبہ قرآن مجید پر عمل کرنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب ہم اس سبق کے سوال کریں گے۔ سوال کاپی میں لکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے مارجن لائن کھینچیں گے، تاریخ لکھیں گے، اس کے بعد سبق کا نام، قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس کے بعد سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب، معنی و مفہوم۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں پڑھنا، جمع کرنا۔ یہ دونوں معنی قرآن حکیم پر صادق آتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے بنیادی اصول جمع کیے گئے ہیں۔ کتاب لا ریب، یعنی جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کتاب رحمت، یہ کتاب مومنوں کے لیے شفا اور باعث رحمت ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے قرآن اتارا ہے، وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نزول قرآن، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے اہتمام فرمایا، اور انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کے لیے ضمیر کی آواز عطا فرمائی، اور پھر اس کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث کیے اور ان پر کتابیں نازل کیں، لیکن یہ اپنے اپنے دور کے لیے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید مکمل سرچشمہ ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا اور فرمایا، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید کے موضوعات۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حرام و حلال، جرم و سزا، اجر و ثواب، اخلاقی تعلیمات، عبادات، عبرت انگیز تاریخی واقعات، جہاد فی سبیل اللہ، غرض ہر طرح کے مضامین ہیں جن میں انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فرائض، اس کے معاشی و اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ الغرض بال برابر بھی کوئی خشک و تر بات ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ قرآن مجید ایک معجزہ۔ قرآن مجید ہر لحاظ سے سراپا اعجاز ہے۔ کفار نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن لکھا ہے یا کسی سے لکھوا کر لائے ہیں، تو اللہ پاک نے کھلا چیلنج دیا کہ اگر یہ خدا کا کلام نہیں اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے تو تم سارے اہل زبان مل کر ایک صورت بنا کر لے آؤ، مگر آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ جامعیت قرآن۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت اور جامعیت کا ایسا نمونہ ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور زبان اور کسی کا کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ ظاہری و باطنی عبادات۔ قرآن مجید میں انسان کی ظاہری عبادات کے بارے میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
جبکہ اس کے باطنی مفہوم سے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی واقف ہیں۔ محکمات قرآن۔ قرآن مجید کے محکمات کو سمجھنا انسان کے بس کی بات ہے، لیکن متشابہات کا مفہوم اس کی عقل و شعور میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح قرآن حکیم کو جس پہلو سے بھی دیکھیں ایک معجزہ اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں ختم ہوتا ہے۔ دیا گیا سوال اسلامیات کے رجسٹر میں نہایت صفائی سے کرنے کے بعد 23 اگست کو اسکول میں جمع کروائیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔